السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حاضرین کرام، گزشتہ 31 مارچ 2025 بروز پیر کو شہر پرنامبٹ میں الجمعیت السلفیہ کی جانب سے توحید عیدگاہ میں نے خطبہ عید الفطر دیا تھا۔ تو اس موقع پر وطر کی نماز میں عام طور پر شہر پرنامبٹ کے علماء میں سے حفاظوں میں سے بعض لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دین کے خلاف ہے، اس کے لیے شریعت میں گنجائش نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو لمبی دعا کرتے ہیں ان کے متعلق سوال کیا تھا، کیا نبی نے اس طرح کیا ہے؟ تو اس کے بعد دوسرے دن اہل حدیث جماعت میں سے ایک بے نام گروپ نے ایک الزام لگا کر ویڈیو کلپنگ جاری کیا۔ انہوں نے کہا ہے اس ٹائپنگ میں، ائمہ حرم سب بدعتی ہیں، بھائی یہ جیس مولوی کے محمد ناصر عمری۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، ذرا آپ ٹھنڈے دل سے اس ویڈیو کو دوبارہ ویڈیو کلپنگ کو دیکھیے کہ میں نے اس ویڈیو میں ائمہ حرم کو بدعتی کہاں کہا ہے۔ شروع سے اٹھا کر آخری تک دیکھیے، یا یہ جیس کی جو میڈیا ہے اس میں بھی مکمل خطبہ ہے، کہیں بھی اس کے بارے میں ذکر ہی نہیں ملے گا۔ تو پھر ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ حدیث کے جو بے نام گروپ ہے، BNG بے نام گروپ نے ایسا اس لیے کیا کہ میں نے جو باتیں کہی اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اس کا ان کے پاس رد نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکانے کے لیے اس طرح ایک بیان، ایک تصور پیش کر دیا کہ میں نے ائمہ حرم کو بدعتی کہا ہے۔ آپ خود اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کا ثبوت ہی نہیں ملے گا۔ اس ویڈیو کے دیکھنے والے آپ ان لوگوں سے جنہوں نے اس ویڈیو کلپنگ کو جاری کیا، ان سے پوچھئے کہ محمد ناصر عمری نے اس ویڈیو میں ائمہ حرم کو کہاں بدعتی کہا ہے۔ اگر وہ لوگ سچے ہیں تو اس کا پروف اس میں دکھانا چاہیے۔ اب آئیے میں باتیں بتلاتا ہوں۔ میں نے خطبہ عید میں یہ کہا تھا کہ لوگوں کے مجمع میں وطر کی نماز میں امام جو رو رو کر دعا کرتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ دعا کرتے ہیں تو چھپا کر رازداری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھ کر سنائی اور آپ لوگوں نے اس کو سنا ہوگا۔ تو وہ لوگ اس کے جواب میں جو BNG نے کیا کیا، ائمہ حرمین کے جو ائمہ اکرام ہیں، وہ جو روتے ہوئے جو دعا کرتے ہیں، ایک دو تین امام کی روتے ہوئے دعائیں ہیں جو روتے ہوئے کرتے ہیں، اس کا اٹھا کے ثبوت میں دیا ہے۔ تو گویا ان کے پاس ائمہ حرم ہی جو ہے دلیل ہیں، تو اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں۔ قرآن سے اس کے لیے دلیل نہیں، حدیث میں ان کے لیے دلیل نہیں، اس لیے وہ لوگ مجبور ہو کر حرم کے اماموں کو پیش کر دیتے۔ اب سوال یہ ہے، گویا ان کے پاس دلیل کی حیثیت ائمہ حرم ہیں، تو سوال یہ ہے تو کیا ائمہ حرم جو بھی کریں وہ دلیل ہے؟ ائمہ حرم اس سے پہلے رمضان میں کئی سالوں سے 20 رکعت تراویح پڑھاتے آ رہے ہیں، تو کیا وہ بھی اس کو یہ لوگ دلیل کے مان کر اپنے مسجدوں میں 20 رکعت پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ جو رو رو کر دعا کرتے ہیں اس کو کیوں دلیل مناتے ہیں؟ اسی طرح وہ لوگ جو لمبی دعا کرتے ہیں جب اس کے لیے دلیل نہیں تو ان کو کیوں دلیل مان کر عمل کرتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، اب اس کے بعد جو رو رو کر دعا کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ بھی لوگوں کے مجمع میں امن کی حالت جب اس طرح کرتے ہیں تو اس میں جو ہے دکھاوا کا شائبہ آ جاتا ہے، اخلاص کی کمی کا بہت اندیشہ ہے، اسے بچ کر رہنا ہے۔ رونا ہے تو تنہائی میں جا کر رونا ہے۔ قرآن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں، یعنی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے کون؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ان میں سے قسم کا وہ آدمی وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو یاد کرتا ہے اور اپنی گناہوں کو یاد کر کے اس کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور قیامت کے دن ذلیل و خوار ہونے سے بھی ڈرتا ہے اور اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، ڈر کر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور یہ حدیث بخاری مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو روتے ہیں، رو کر دعا کرتے ہیں تو مجمع میں نہیں ہونا چاہیے، تنہائی میں اس طرح ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو،
دوسری بات یہ ہے کہ وطر میں یہ لوگ جو لمبی دعا کرتے ہیں اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسہ علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہم لوگوں کی تعلیم دی ہے کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت سے لے کر تبارک ربنا وتعالی یہیں تک کی دعا، اس سے بڑھ کر نہیں۔ تو وطر کی دعا جو اللہ کے نبی نے ہم کو بتلائی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے محترم دوستو، کیوں ہمارے لیے کافی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے ہی نبی کو بھیجا ہے۔ جو نبی جو دے اس کو ہم لے لینا ہے، اس کو ہم اپنا لینا ہے، اس کو کافی سمجھنا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوا، رسول جو دے اسے لے لو، یہ اللہ کا حکم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کیا کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی فرماتے تھے وخیر الحج حج محمد، تمام باتوں میں سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو وطر کی نماز میں کس طرح دعا کرنا ہے، کیا الفاظ استعمال کرنا ہے، اس کے بارے میں نبی کا طریقہ ہی سب سے بہترین ہے۔ وہ کیا طریقہ؟ وہی اپنے نواسے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ہم کو بتلا دی۔ تو اللہ کے نبی نے جو طریقہ ہم کو بتایا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم کو جو سکھلایا وہی سب سے بہترین طریقہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں، اس سے اچھا کلمات، اس سے اچھے کلمات کچھ بھی نہیں۔ میرے محترم دوستو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ہم کو سکھلائے ہیں اس سے ہم کو جو ہے دلی محبت ہونی چاہیے، جو دعا سکھلائی ہے اس سے ہم کو والہانہ محبت ہونی چاہیے، اس کے اندر تھوڑا بھی رد و بدل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عربی زبان میں ہی ان میں جو الفاظ ہیں اس میں بھی کچھ جو ہے کمی بیشی آگے پیچھے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب سے دعا سکھلاتے ہیں، رات میں سوتے وقت تم اس طرح پڑھو، جب تم اپنے بستر پر آ جاؤ، آرام کرنے لگو تو اس وقت کلمات کہو، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ ایک لمبی دعا ہے، یہ حدیث بخاری مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سیکھنے کے بعد برا بن عازب کیا کہتے ہیں، اس کو دوبارہ پڑھ کر سناتے، کیوں؟ جو یاد کیا ٹھیک ہے نہیں، کنفرم کرنے کے لیے، غلطی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے پڑھ کر سناتے ہیں، تو برابر سناتے ہوئے آتے ہیں، آخر میں آتے وقت کیا کرتے ہیں، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہنے کے بجائے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہتے ہیں۔ تو فوراً اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، فَتَعَدَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي، تو حضرت برا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے میرے سینے پر چبو کر کہا، لا ایسا نہیں، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہو۔ اور یہ حدیث بخاری مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھلائے اس میں بھی اسی معنی کے دوسرے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو الفاظ اللہ کے نبی نے ہم کو بتلائے ہیں اسی کو ہم کافی سمجھنا چاہیے، اس سے بہتر سمجھ کر ہم اپنی طرف سے کوئی لفظ کو جو ہے اس میں سے ایک لفظ نکال کر اپنی طرف سے داخل نہیں کرنا چاہیے، اس کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ جب دین کے اندر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے دعا میں ایک لفظ نکال کر اس کی جگہ دوسری کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ کے نبی جو دعا بتلائے ہیں، اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی ہے اس میں اپنی طرف سے ہم اس کو کم سمجھ کر اور بھی اوپر نیچے آگے پیچھے شامل کر لینا یہ ناپسندیدہ ہے، یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے وحی پا کر بتلاتے ہیں، اس لیے یہ بات اللہ کو بھی پسند نہیں، اس سے پوری طرح بچے رہنا چاہیے۔ اب آئیے آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار بیٹھے رہے تھے مجلس میں، ان کے پاس بیٹھے رہنے والے ایک ساتھی آدمی کیا کرتا ہے، چھینک دیتا ہے، چھینکنے کے بعد کیا کہتا ہے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہتا ہے۔ چھینک آنے کے بعد وہ آدمی کیا کہتا ہے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہتا ہے۔ یہ سن کر فوراً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، اس طرح میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے اس موقع پر صرف الحمدللہ کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم کو چھینک آنے پر یہ حکم دیا کہ الحمدللہ کہو، اور تم نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے۔
کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابی ہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا جتنا حکم اتنا ہی، اللہ کے نبی نے جو بات بتلائی وہی کافی، اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی اسی کو بس سمجھتے ہیں، اس میں اضافہ کو وہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ حدیث بخاری میں ترمذی کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ ہمارے ماحول میں تروپتی وغیرہ دوسرے کئی جگہوں میں اذان سے پہلے بعض مسجدیں جو بریلوی مسلک کی ہوتی ہیں، اذان سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھتے ہیں، بعض جگہ درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد پڑھنے کے بعد اذان دیں گے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ نبی سے ثابت نہیں، اس طرح نہیں کرنا ہے، یہ جو ہے مکمل دین کے اندر یہ زیادتی ہے، یہ جو ہے گمراہی ہے، اسے بچا جائے۔ اسی طرح ہمارے ماحول میں اذان ہونے کے بعد اذان کا جواب میں جب دعا پڑھتے ہیں تو وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، یہاں تک حدیث میں ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بعد وعدتہ کے بعد اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اپنی طرف سے بڑھا لیتے ہیں، اضافہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی جو حدیث میں نہیں ہے، تو آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، اپنی طرف سے لوگوں نے اس کی اضافہ کر لیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث میں نہیں ہے، اسے بچنا ضروری ہے کیونکہ نبی کا طریقہ نہیں۔ تو اسی طرح وتر کی دعا میں علت کیوں نہیں کہتے؟ جب بریلوی کہے تو روکتے ہیں، جب دوسرے حنفی کرتے ہیں تو روکتے ہیں کہ انک لا تخلف المیعاد غلط ہے، تو جب اہل حدیث کرے تو وہ صحیح ہو جائے۔ جو چیز حدیث میں نے اپنی طرف سے دوسرے کرے تو بدعت، اور وہی غلطی اہل حدیث کرے تو ان کے لیے صحیح، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو دوہرا معیار ہے۔ اور خاص کر یہ جو بی این جی کا جو اہل حدیث کے اندر جو بے نام گروپ ہے، جو ویڈیو جنہوں نے جاری کیا، ان کا دوہرا معیار ہے۔ دوسرے کرتے کھلم کھلا حدیث میں اس کا پروف نہیں ہے، غلط ہے، بدعت ہے۔ جب یہ لوگ کرتے ہیں تو کہتے نہیں کرنا چاہیے، وہ غلط نہیں ہے، ہم اس کا سپورٹ کریں گے۔ یہ دوہرا معیار نہیں تھا اور کیا؟ جو دین میں ثابت نہیں تو اسے بچنا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ غلطی ہو گئی تو ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے، آئندہ رمضان سے ہم سے پوری طرح بچ جائیں گے، بلکہ اس کے خلاف بیان کریں گے، اس کو پوری طرح روک دیں گے، یہ نہ کہنا چاہیے۔ بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، یہ تو بہت کم دکھتا ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت معمولی ہے، ہم تو اس میں اور بڑھائیں گے، اس کے اندر ہم اور بھی اضافہ کریں گے۔ تو اس طرح کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک 3 صحابی آتے ہیں، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں صحابی اللہ کے نبی کی بیوی کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے اللہ کے نبی کی رات کی عبادت کیسی ہے جاننے کے لیے۔ تو ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے اس کے متعلق پوری باتیں بتلا دی کہ اللہ کے نبی رات میں سوتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، دن میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے ہیں، بقیہ دن روزہ کے بغیر رہتے ہیں، اور اسی طرح دین کا کام تبلیغ بھی کرتے ہیں، پوری بات بتا دیتے ہیں۔ وہ تینوں صحابہ کیا سمجھتے ہیں؟ کأنہم تقالوہا، وہ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی کا ہمارے سے کیا موازنہ، اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، ان کی لغزشیں جو ہیں درگزر کر دی گئی ہیں، اور ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، اسلام کے کافی نہیں، ہم اپنی طرف سے بڑھانا ہے۔ تو چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کیا تم نے اس طرح کہا؟ تو انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ہم نے اس طرح کہا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو میں رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت نماز بھی پڑھتا ہوں، دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ کے بغیر بھی رہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اہم بات اللہ کے نبی نے فرمایا، انی اخشاکم للہ واتقاکم، میں تم سب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اس کے بعد میرا یہی طریقہ جو اللہ کو جب پسند منظور ہے اتنا ہی میں کرتا ہوں، اس سے تم راضی ہو جاؤ۔ فمن رغب عن سنتی، آخر میں جو جملہ کہا نوٹ کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، یہ میرا طریقہ، جو اس سے بے رغبتی کرے، یہ اس سے اعراض کرے، یہ اس کو کافی نہ سمجھے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، نسائی کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ وتر کی دعا کو جو لوگ کم سمجھتے ہیں، معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آگے بھی کچھ اضافہ کریں، پیچھے بھی کچھ کئی چیزوں کا لاحقہ ہو، آگے پیچھے پورا بڑھ کر وہ چھوٹی 1 منٹ کی دعا کو ہم 15 20 منٹ 25 منٹ بنا دیں، ان لوگوں کے لیے اس حدیث میں سبق ہے
جو لوگ اس کو کم اور حقیر سمجھتے ہیں ان کے لیے اس میں سبق ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں وہ نبی کی سنت سے بے رغبتی کرتے ہیں، نبی کے طریقے سے منہ پھیرتے اور اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس طرح کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے بخاری، مسلم اور نسائی کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول جو دیے ہیں اس کو کافی سمجھنا ہے، بلکہ یہ ماننا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ججمنٹ ہو چکا ہے، اللہ کو یہی منظور ہے، نبی کا یہی منظور ہے، تو ہم کو اس کے اندر اور ایک رائے رکھنے کی، دوسری رائے رکھنے کی، ہمارے ایک الگ جو ہے پرسنل اوپینین رکھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں نمبر 30 احزاب میں آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ ایمان والے مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ اور اس کے رسول ایک فیصلہ کر دیں کہ وتر کی دعا اتنا ہی ہے تو اس کا اندر جو ہے اور بھی کچھ بڑھانے یا گھٹانے کے لیے کسی کو اختیار باقی نہیں رہتا۔ پھر آگے فرمائے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو آدمی اس میں جو نافرمانی کرے، اس کو ناکافی سمجھے، اس میں اور بھی بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ تو جو آدمی جو شہر پرنامٹ میں جس طرح کرتے ہیں وہ گمراہی میں ہیں، یہ لوگ جس کا حوالہ دیتے ہیں ائمہ حرم وہ بھی گمراہی میں ہیں، کیونکہ قرآن یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 30/3 کی آیت نمبر 30/6 میں کہتا ہے تو کیا ائمہ حرم کو بول دیا؟ ائمہ حرم کی کیا فضیلت ہے؟ ائمہ حرم کی کیا فضیلت ہے؟ جو بھی ائمہ حرم کا امام بن جاتا ہے اس کے بارے میں قرآن میں کیا ہے بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں کیا ہے بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا انسان نہیں؟ کیا ان سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیا جو بھی کرے وہ دین کے لیے ثبوت اور دلیل ہے؟ نہیں نا۔ اس لیے رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، تہجد میں بھی پڑھاتے تھے، وتر کی دعا میں رو رو کر دعا کرتے ہیں مجمع میں، اسی طرح لمبی دعا کرتے ہیں۔ کتنی غلطیاں ہوتے ہیں، تو ہم کرے تھے بھی غلطی، آپ کرے بھی غلطی، اسی طرح ائمہ حرم بھی کرے، غلط ہی ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ کیوں؟ ہمارے دلیل ائمہ حرم نے، حرمین کے ائمہ اکرام نے، بلکہ ہمارے دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل اللہ کے نبی ہیں، نہ کہ ائمہ حرم کے ائمہ نہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کے مقام پر ائمہ حرم کو لا کر نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ تو شرک ہے کہ نبی کے مقام پر ان کو لا کر کھڑا کر دے۔ ایسا کیوں بھائی کہتے کیا نبی نے اس کی اجازت دی؟ کیا نبی نے اس کا حکم دیا؟ تو فوراً یہ کیا کہتے ہیں نہیں ائمہ حرم نے اس طرح کیا ہے۔ تو نبی کے مقام پر ائمہ حرم کو لا کر ٹھہراتے ہیں، تو کیا پتہ چلتا ہے یہ لوگوں نے نبی کا جو مقام ہے اس کو نہیں پہچانا، اس لیے نبی کے مقام کو اتار کر حرمین کے اماموں کو اونچا مقام پر پہنچا دیا جو نبی کا مقام ہے۔ بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوست، آئیے آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ شام کے علاقے میں رہنے والا ایک آدمی، اردو میں اس کو کہیں گے شامی، تو ایک شامی آ کر عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے آ کر پوچھتے ہیں کیا حج تمتع کی اجازت ہے؟ کیا حج تمتع یعنی حج کے لیے آ گیا ہوں، حج ہونے تک میں عمرہ کر کے فائدہ اٹھا لے سکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جائز ہے، کر لے سکتے ہیں۔ تو فوراً شامی کہتا ہے لیکن تمہارے والد صاحب نا اسے روکتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فوراً کہتے ہیں، یعنی ان کے بیٹے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر فوراً کہتے ہیں دیکھو بھائی، ایک آ کر اب میرا ابا کا حکم ہے اور ایک جو ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے، بتاؤ کس کی بات مانی جائے گی؟ کیا میرے والد کے حکم کی پیروی کی جائے گی یا اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کی جائے گی؟ تو شامی کہتا ہے نہیں اللہ کے نبی کی بات ہی مانی جائے گی، اللہ کے نبی کے حکم کی پیروی کی جائے گی۔ تب جا کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فقد لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد رکھنا اللہ کے نبی نے اس طرح کیا ہے، تم کرو۔ اور یہ حدیث ترمذی میں 820/4 کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر جو اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابی ہیں، کس طرح ٹریننگ دیتے ہیں؟ وہ بڑے صحابی حضرت عمر کہتے ہیں چھوڑ دو، اللہ کے نبی نے کیا کیا اس کو دیکھو،
تو ہمارے لیے سبق یہ ہے، جو صحابہ کی بات ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اس میں دلیل ہے کہ صحابہ ایک کام کرے، نبی ایک کام کرے، کس کی بات لینا ہے؟ نبی کی بات ہی لینا ہے، صحابی کی بات کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے بزرگ اور بھائیوں، شہر پنامٹ کے لوگوں، ٹھنڈے دل کے ساتھ اس ویڈیو کلپنگ بار بار ڈال کر سنیے، سن کر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جو وطر کی دعا جو اللہ کے نبی نے جو بتلائی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، جتنی ہمارے لیے ضرورت ہے ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اندر یہ شامل نہیں، یہ شامل نہیں، یہ شامل نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتا، نبی پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو باتیں بتلائی ہیں اس کو کافی نہیں سمجھتا، اس لیے اپنی طرف سے اس کو بڑھاتا ہے۔ جس طرح بڑھانا، اس کو گنجائش رکھنا، اس کو جو ہے اس کو ٹھیک سمجھنا، یہ جو ہے نافرمانی ہے، نبی کی سنت سے بے رغبتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اسے پوری طرح بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔